الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم وقال في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا تمام تعریفیں ہر قسم کی بزرگی، ہر قسم کی کبریائی، تحمید و تمجید کے جتنے بھی کلمات ہیں سب اللہ رب العزت کے ذات اقدس کے لائق و سزاوار ہیں۔ ہم مسلمانوں کو، ہم جن پر اللہ رب العزت نے بے پناہ انعام کیا، ہم جنہیں اللہ رب العزت نے ہماری دنیا سنوارنے کے لیے، ہماری آخرت سنوارنے کے لیے کتاب ہدایت سے ہمیں سرفراز فرمایا، ہم جسے اللہ تعالی بے پناہ چاہتے ہیں، اللہ کی یہ چاہت اور اللہ کا یہ انعام ہی تو ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنی شریعت مطہرہ عطا کی، زندگی جینے کا ایک ڈھنگ اور ایک طریقہ سکھایا، ایک ایسا طریقہ جس طریقے پہ چل کر دنیا میں امن کی ضمانت دی جا سکتی ہے، ایک ایسا طریقہ جس پر چل کر دنیا میں محبت کا ماحول پیدا کیا جا سکتا ہے، ایک ایسا طریقہ جو باہم شیر و شکر ہو کے رہنے کا ڈھنگ سکھاتا ہے، ایک ایسا طریقہ جس سے سماج باحیا رہے، ایک ایسا طریقہ جس میں نوجوانوں کی جوانیاں بے داغ رہیں، ایک ایسا طریقہ جس میں بچیاں پردے میں رہیں، آبرو میں رہیں، ان کی عفت و عصمت محفوظ رہے۔ اس اللہ رب العزت کا میرے بھائیوں ہم پر فرض ہے کہ ہم اس کا ان احسانات کے بدلے ہم اس کا ہم وقت شکریہ ادا کریں۔ ہم جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ کی ان نعمتوں کا حق ادا نہیں کر سکتے میرے بھائیوں۔ اتنی بڑی کتاب ہدایت، اتنی واضح شریعت ملنے کے باوجود بھی آج
ہماری کیفیت اس دنیا میں سب سے پست ترین کیوں ہے؟ ہمارے محلے سب سے گندے کیوں ہیں؟ ہمارے گھروں میں اتنے اختلافات کیوں ہیں؟ ہمارے خاندان محبتوں سے بہت دور کیوں جا چکے ہیں؟ ہمارے اندر ایمان کا اور غیرت کا جو جذبہ ہونا چاہیے تھا وہ کیوں ختم ہو گیا ہے؟ اس لیے کہ ہم نے جس ایمان کی دعوے داری کی، جائزہ لیجئے ہم نے جس ایمان کی دعوے داری کی وہ ایمان بڑا مختلف ہے، بڑا الگ الگ سا ہے اس ایمان سے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا ایمان تھا۔ اللہ فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہ اگر وہ صحابہ کے جیسا ایمان رکھتے تو ہدایت پاتے۔ وہی سرفرازیاں، وہی بلندیاں، وہی رفعتیں، وہی عزت، وہی مقام ہمارا ہوتا جو ہمارے اسلاف کا تھا، جنہوں نے قرآن کریم پر جو ایمان لائے، جنہوں نے شریعت مطہرہ کو اپنا طرز حیات بنایا، جو زندگی کے پل پل اور لمحے لمحے میں اس بات کے لیے کوشاں رہا کرتے تھے کہ کہیں میرا کوئی قدم شریعت سے ہٹ کر تو نہیں پڑ رہا ہے۔ آج بتائیے ذرا جائزہ لیجئے، امت کی اس زبوں حالی میں امت کہتے کسے ہیں؟ ہمارے اور آپ کے مجموعے کا نام امت ہے نا۔ امت اگر اس پستی کا شکار ہے تو اس کا مطلب یہ ہے ہم اور آپ پستی کا شکار ہیں، اور ہم اور آپ پستی کا شکار ہیں تو کیوں شکار ہیں؟ کیوں شکار ہیں میرے بھائیوں؟ ایمان کی دعوے داری تو ہم رکھتے ہیں نا، وہ ایمان جس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، تم سب سے اچھے رہو گے، تم سب سے بلند و بالا رہو گے، ساری عزتیں تمہارا مقدر بنے گی، تمہارا نصیبہ سب سے اچھا رہے گا، دنیا کی رفعتیں تمہارے قدم چومیں گی اگر تم ایمان والے ہو۔ لیکن معاملہ تو اس کے بالکل برعکس ہے، بالکل برعکس ہے۔ آپ بلکہ میں یہ کہوں کہ ہم اپنے نفس سے لے کر اپنے آپ سے شروعات کریں، ابدا بنفسک، اپنے آپ سے شروعات کر کے خود کو دیکھیں، اپنے گھر کو دیکھیں، اپنے خاندان کو دیکھیں، اپنے محلے کو دیکھیں، اپنی جماعت کو دیکھیں۔ ہر سطح پر ہم پستی کا شکار ہیں، ہر سطح پہ ہم پستی کا شکار ہیں، اس لیے کہ وہ جو ایمان مطلوب تھا وہ ایمان ہمارے دلوں سے نکل چکا ہے میرے بھائیوں۔ ہمارے اس ایمان کا جو سب سے اہم نقطہ تھا، ایک مومن بندے کے اندر ایمان کے بعد جو غیرت پیدا ہوتی ہے، دینی غیرت، دینی حمیت، وہ غیرت و حمیت کا جنازہ ہمارے اندر سے نکل چکا ہے، وہ غیرت ختم ہو چکی ہے میرے بھائیوں۔ اور یہ ایسا اس لیے ہے کہ جس طریقے سے ہمیں ایمان لانا چاہیے تھا، میں اگر بات کروں اور میں اگر جمعہ کا یہ خطبہ نہیں رہتا تو میں آپ میں سے ہر ایک سے سوال کرتا کہ قرآن کریم نے جو کہا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، صحابہ کے ایمان کے بارے میں، کہ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو صحابہ کے ایمان کو جانتے ہیں؟ ہم میں سے کتنے لوگوں نے اگر ہم خود کو مسلمان کہتے ہیں اور قرآن مجید نے ہمیں یہ ہدایت دی ہے تو ہمارا فرض بنتا ہے نا کہ ہم جانیں
قرآن کی ایک ایک آیت کو سمجھیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ہم میں سے کتنے لوگوں نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ ہمارے صحابہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ جانثار ساتھی، ان کا ایمان کیسا تھا، ان کی غیرتیں کیسی تھیں، دین کے حوالے سے ان کی حمیت کیسی تھی، ہم نے نہیں جانا، اور نہیں جانا تو غیرت و حمیت کا جنازہ ہمارے گھروں سے نکل گیا ہے میرے بھائی، اور نکلا تو ایسا نکلا میرے بھائیوں۔ آج ذرا سا دیکھ لیجئے، میں آپ کو بتاؤں، ہمارے معاشرے میں اللہ رب العزت نے ہمیں حکم دیا، ہمیں بتایا کہ عورتوں کو مکمل پردے میں رہنا چاہیے۔ یہ اتنی موٹی بات ہے کہ ہر آدمی جانتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ، مکمل طور پر پردے میں رہنے کا حکم دیا ہے۔ آج ذرا ہم اپنے گھروں کا جائزہ لیں، اپنے گھروں کی بات میں کر رہا ہوں، ہم اپنے گھروں کا جائزہ لیں، اپنے خاندان اور رشتہ داروں کا جائزہ لیں۔ کیا ہمارے گھروں کی خواتین پردے میں رہتی ہیں؟ اور جانتے ہیں، اگر ہمارے گھروں کی خواتین پردے میں نہیں رہتی ہیں تو یہ جہاں ان کے ایمان کی کمزوری ہے، وہیں اس بات کا علل اعلان اظہار ہے کہ اس گھر کے مرد بے غیرت ہو چکے ہیں، اس گھر کے مرد بے غیرت ہو چکے ہیں جنہوں نے اپنی عورتوں کو بازاروں میں اور سڑکوں پر بے پردہ بھیج دیا ہے۔ ایمان جو قرآن پر ہونا چاہیے، جو قرآن کی آیات پر ہونا چاہیے، وہ ایمان اگر رہتا تو ہمارے گھر کی عورتیں آفسوں میں سروس نہیں کرتی، ہمارے گھر کی عورتیں بازاروں میں سودا سلب خریدنے نہیں جاتی، ہمارے گھر کی عورتیں غیر مردوں سے بات نہیں کرتی، ہمارے گھروں میں غیر محرم کا داخلہ ممنوع ہوتا۔ آج صورتحال یہ ہے، کہتے ہوئے سینہ پھٹ رہا ہے، صورتحال یہ ہے کہ کزنز کے نام پر ماموں کا بیٹا، خالہ کا بیٹا، اور معلوم نہیں کس کا بیٹا اور کس کا بیٹا گھروں میں گھس کر نامحرم عورتوں کے ساتھ یوں قریب تر بیٹھ کر یوں روبرو باتیں کرتے ہیں جیسے کچھ ہے ہی نہیں ہے۔ صورتحال گھروں کی ہے۔ اے مومنوں، ایمان کے دعوے داری کرنے والے لوگوں، ذرا اپنے سینے پہ ہاتھ، امت یوں نہیں پستی کا شکار ہوئی ہے، امت یوں نہیں ذلت کا شکار ہوئی ہے۔ ایک ایک کر کے ایک ایک باتیں ہم چھوڑتے گئے، اور نتیجہ یہ ہے کہ آج کی تاریخ میں ہم چاہے کتنا بھی بڑا دیندار شخص ہو، تہجد گزار ہو، لیکن جہاں مصلحتیں ٹکرا جاتی ہیں، جہاں ذاتی مصلحتیں ٹکرا جاتی ہیں، وہاں دین کے اصول و ضابطے کنارے لگ جاتے ہیں میرے بھائیوں۔ دین وہیں تک ہے جہاں تک مصلحتیں ہیں۔ ہم نے دیکھا اور بہت قریب سے دیکھا، عورتیں تنہا سفر کر رہی ہیں، کیا امریکہ، کیا لندن، کیا افریقہ، اور کیا بمبئی، اور کیا یہ اور کیا ہو، چھوٹی مسافت ہو کہ بڑی مسافت ہو، وہی عورتیں جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک صحابی آئے اور پوچھا، صحابی ان سے بہتر کوئی جماعت ہو سکتی ہے؟ صحابیات
ان سے بہتر خواتین کی کوئی مثال دی جا سکتی ہے؟ آئے اور پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری بیوی حج کے لیے جا رہی ہے اور میں نے اپنا نام جہاد کی لسٹ میں لکھوایا ہے، ابھی ایک غزوے کے لیے لوگ نکلنے والے ہیں، اس لسٹ میں میرا نام ہے اور میری بیوی حج پہ جانا چاہتی ہے۔ کہا کہ سنو، اس جہاد کے اس لسٹ سے اپنا نام کٹواؤ اور اپنی بیوی کے ساتھ حج کے لیے جاؤ۔ سنا آپ نے؟ وہ جن کے گھروں کی عورتیں آفسوں میں کام کرتی ہیں، وہ جن کے گھروں کی عورتیں ہوٹلوں میں کام کرتی ہیں، وہ جن کے گھروں کی عورتیں بازاروں میں گھوم رہی ہیں، وہ جن کے گھروں کی عورتیں اپنے نامحرم لوگوں کے ساتھ اٹھتی بیٹھتی ہیں، وہ سنیں کہ حج جیسے فریضے میں ایک صحابیہ کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی سے کیا کہا کہ اس جہاد کی لسٹ سے اپنا نام کٹواؤ اور اپنی بیوی کے ساتھ حج میں جاؤ، کہ کوئی عورت بغیر محرم کے سفر نہیں کر سکتی ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العزت نے عورتوں اور مردوں کو اپنی نظریں نیچی رکھنے کا حکم دیا ہے۔ معلوم ہے نا، سب کو معلوم ہے معاشرے میں یہ جو خرابیاں ہیں، معاشرے میں یہ جو خرابیاں ہیں، شرفاء کے گھروں کے لڑکے، شرفاء کے گھروں کے لڑکے سڑکوں پر سے لڑکیوں کا ہاتھ پکڑ کے شادی کرنے جا رہے ہیں۔ شرفاء کے گھروں کے لڑکے کیوں ہے؟ اس لیے کہ باپ کے سینے سے غیرت نکل چکی ہے، اس لیے کہ ماں دینی تعلیم کو نہیں جانتی ہے، پرورش اس ماحول میں نہیں ہوئی ہے کہ اس لڑکے کے اندر ذرا بھی دینی غیرت ہو۔ یہ اس لیے ہے کہ جس دین کی دعوے داری ہم کر رہے ہیں، یہ اس لیے ہے، محض اس لیے ہے کہ ہمارے اندر سے غیرت نکل چکی ہے۔ ان الشیء الذی تسمی بالغیرہ فقد ذهب عن المسلمین، مسلمانوں کے سینوں کے اندر سے غیرت کا جنازہ نکل چکا ہے۔ یہ مرد کے سینے سے نکلتی ہے تو گھر میں عورتوں کی حکمرانی چلتی ہے، اور جب عورتوں کی حکمرانی چلتی ہے تو عورتیں کیا کیا کر ڈالتی ہیں۔ الیاذ باللہ، الیاذ باللہ، اللہ کی پناہ۔ میرے بھائیوں، نظریں ریز نیچے رکھنے کا اللہ نے حکم دیا۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ۔ قرآن مجید کی آیت پڑھی نا میں نے، قرآن مجید کی آیت پڑھی نا، سمجھا آپ لوگوں نے معاملہ، معنی اس کا سمجھا؟ قرآن سے محبت کی دعوے داری کرنے والوں، قرآن سے محبت کی دعوے داری کرنے والوں، اگر اپنی دعوے داری میں سچے رہتے تو قرآن کی اس آیت کا ترجمہ آپ جانتے رہتے، اور یہ آیت کا ترجمہ اگر جانتے رہتے تو سینوں میں وہ غیرت شاید زندہ رہتی، اور شاید یہ جو امت کے حالات بگڑ رہے ہیں یہ نہیں ہوتے۔ میرے بھائیوں، عورتوں کو اپنے گھروں میں لازم رکھنے کو کہا گیا ہے کہ عورتیں اپنے گھروں کو لازم پکڑیں۔ ہماری خواتین یہ باتیں سن رہی ہوں گی، اور آج کا خطبہ میں جہاں مردوں کو مخاطب ہوں وہیں عورتوں کو بھی مخاطب ہوں۔ ہمارے عورتوں کے اندر اگر خرابیاں ہیں تو سب سے پہلے ہم مرد ذمہ دار ہیں، سب سے پہلے ہم مرد ذمہ دار ہیں، اس کے بعد یہ عورتیں ذمہ دار ہیں، اور دونوں اگر مل جائیں، دونوں اگر چاہیں تو معاشرہ بڑا خوبصورت ہو سکتا ہے، معاشرہ بڑا اچھا ہو سکتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ ہماری دینی حمیت زندہ ہو جائے، ہماری دینی غیرت زندہ ہو جائے۔ اگر یہ زندہ ہو گئی تو انشاءاللہ ہماری عورتیں بھی صحیح ہو جائیں گی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، اللہ رب العزت نے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرَّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اپنے گھروں کو لازم پکڑیں، گھروں سے باہر نہ نکلیں۔
گھر سے باہر نکلنا، گھر سے باہر کا جتنا کام ہے وہ مردوں کا کام ٹھہرا. مرد اتنا بے غیرت ہو گیا ہے، اتنا بے غیرت ہو گیا ہے کہ گھر میں بیٹھا صوفے پہ چائے پیتا رہتا ہے، اور دروازہ کی گھنٹی جب بجتی ہے تو بازو میں بیوی سے کہتا ہے ذرا دیکھو تو کون آیا ہے، وہ دودھ والا آیا ہے کہ کچرے والا آیا ہے کہ دھوبی آیا ہے. یہ بے غیرتی ہے کہ نہیں ہے؟ بے غیرتی یہیں سے شروع ہوتی ہے. پھر وہ عورت جاتی ہے بازار، جاتی ہے کپڑا خریدنے، جاتی ہے ٹیلر کی یہاں، جاتی ہے سنار کی یہاں، جاتی ہے سودا سلب خریدنے. یہ محض اس لیے کہ اس کا شوہر بے غیرت ہو چکا ہے. اگر شوہر کے اندر غیرت رہتی اور قرآن مجید پر یہ ایمان رہتا، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اس کا معنی و مفہوم جانتے رہتے تو یہ بے غیرتی آتی نہیں میرے بھائیو. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ، اگر صحابہ جیسا ایمان رہتا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا. آپ قرآن کریم پڑھ رہے تھے اور آپ پر حملہ ہوا اور آپ سکرات کے عالم میں تھے. ایک دم سے آپ سمجھ سکتے ہیں، سچویشن آپ جان سکتے ہیں. ایسے میں ان کی بیوی کے سر سے دوپٹہ گر گیا. غیرت کسے کہتے ہیں؟ غیرت، سنو بیٹا، غیرت ان بچوں کے سینوں میں ابھی سے غیرت کا بیج بوئیے. غیرت کسے کہتے ہیں؟ اس حالت میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا شدی خمارکی فواللہ لانکشافک اشد علی مما انا فی، اپنے دوپٹے کو صحیح کر لو، قسم بخدا میں جس تکلیف میں ہوں اس سے کہیں زیادہ مجھے کہ تمہارے سر سے ڈھلکتا ہوا دوپٹہ تکلیف دے رہا ہے. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدُوا، اگر صحابہ کا وہ ایمان رہے تو ہدایت ملے. صحابہ جیسا ایمان رہے تو امت کے اندر یہ غیرت باقی رہے. صحابہ جیسا ایمان رہے تو ہمارے اسلاف کو ذرا تاریخ پڑھیے نا. ذرا ہمارا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، بہت بڑا مسئلہ ہے. ہم اپنی تاریخ نہیں جانتے، ہم اپنی تاریخ نہیں جانتے. یہ جو بچے بیٹھے ہوئے ہیں میرے سامنے، ان کی پرورش معلوم نہیں کس ماحول میں ہو رہی ہے اور یہ آگے جا کر کیا ہوں گے. ایک نیک بہت ہی اچھے خاندان کا بچہ جس کے مرد مسجدوں میں جا کے نماز پڑھتے ہیں، جس کے گھر کی عورتیں برقع پہنتی ہیں، وہ بچہ بیٹھا ایک دن اپنے ہم عمر بچوں کے ساتھ کہہ رہا ہے کہ جانتے ہو میسی کتنے میں بکا ہے؟ اتنے $1 ملین میں گیا ہے. میں وہی بیٹھا سن رہا تھا. میں نے کہا بیٹا تمہیں میسی اور ایس سی اور معلوم نہیں کیا اور کیا یہ نام تو معلوم ہے؟ ذرا یہ ہماری تاریخ کے چاروں خلفاء جو گزرے ہیں ان کا کچھ نام معلوم ہے؟ کچھ جانتے ہو؟ تو کہتا ہے برج خلیفہ. نہیں ہنسیے نہیں، ہنسیے نہیں، زمین پھٹ جائے اور اندر چلے جائے. یہ حال ہے ہمارے گھروں کا، یہ حال ہے ہمارے گھروں کا، یہ حال ہے ہمارے بچوں کا. اور ایسا اس لیے ہے کہ ہم نے نمازیں پڑھنا تو سیکھ لی، ہم نے برقع اوڑھنا تو سیکھ لیا، لیکن اپنے بچوں کو اپنی تاریخ نہیں بتائی، اپنے بچوں کو اپنی تاریخ نہیں بتائی. یہ کیا بنیں گے؟ یہ سڑکوں پر جائیں گے اور کسی نامحرم لڑکی کا ہاتھ پکڑیں گے اور اپنے باپ کے سامنے آ کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہیں گے کہ میری شادی کرا دو ورنہ ایسا ورنہ ویسا.
کہ ہنسنے کا مقام نہیں ہے میرے بھائیوں، غیرت کا مقام ہے، غیرت میرے بھائیوں ختم ہو چکی ہے۔ اگر زندگی چاہیے، اگر 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 وہ زندگی چاہیے جو ہمارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی تھی، اگر وہ زندگی چاہیے جو ہمارے اسلاف کی تھی، جنہوں نے ہفت اقلیم پر شہنشاہی کی، جنہوں نے دنیا کو تہذیب اور تمدن سکھایا، جنہوں نے دنیا کو جینے کا ڈھنگ سکھایا، اگر یہ ایمان رہتا تو آج بھی ہم سب سے اچھے رہتے۔ ایمان ہمارے اندر سے نکل گیا، ایمان ہمارے اندر۔ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول سے محبت کرنے والوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والوں، سنو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنا رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثلاثۃ قد حرم اللہ علیہم الجنہ، ثلاثۃ قد حرم اللہ علیہم الجنہ، تین وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے جنت کو حرام کر رکھا ہے۔ کس کا جملہ ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، ثلاثۃ قد حرم اللہ علیہم الجنہ، تین وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے اپنی جنت کو حرام کر رکھا ہے۔ کہا مدمن الخمر، وہ جو ہمیشہ نشے میں دھت رہتا ہو، جو ہمہ وقت نشے میں دھت رہتا ہو، والعاق، وہ بچہ، وہ نوجوان، یا وہ لڑکا، یا وہ اولاد جو نافرمان ہو۔ شباب، میرے نوجوانوں، اور وہ تمام لوگ، نوجوان کی بات ہی کیوں کریں، وہ تمام لوگ جن کے والدین ابھی زندہ ہیں، اگر اپنے والدین کی نافرمانی کرتے ہو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ وعید سن لو کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ نے ایسے لوگوں پر جنت کو حرام کر رکھا ہے۔ اور وہ تیسری چیز جو آج ہمارے اور آپ کے گھروں میں سب سے زیادہ پائی جاتی ہے میرے بھائیوں، اور ہم اور آپ سب سے زیادہ اس کے شکار ہیں، والدیوس الذی یقر فی اہلہ الخبث، دیوس اس مرد کو کہتے ہیں، دیوس اس مرد کو کہتے ہیں۔ سنیں یہ بات کو، سن لیں، اس بات کو یاد کر کے جائیں آج، عورتیں بھی سنیں، دیوس اس مرد کو کہتے ہیں جو گھر میں بیٹھا ہو اور بیوی کے ساتھ خالہ کا لڑکا آ کے بیٹھ کے بات کر رہا ہے، ماموں کا لڑکا آ کے بیٹھ کے بات کر رہا ہے، پھوپھی کا لڑکا آ کے بیٹھ کے بات کر رہا ہے، اور یہ بھی ہنس ہنس کے اس میں داد دے رہا ہے اور اپنے گھر میں خباثت پھیلانے کا سبب بن رہا ہے۔ یہ دیوس، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کبھی جنت میں نہیں جائے گا، اللہ نے جنت کو اس کے اوپر حرام کر دیا ہے۔ میرے بھائیوں، قومیں یوں تباہ نہیں ہوتی ہیں، ذلتیں یوں نہیں مقدر بنتی ہیں، ایک عرصہ لگتا ہے اس پستی میں جانے کے لیے۔ ہر چیز تو ہم کھو چکے، ہر چیز تو ہم کھو چکے۔ ضرورت اس بات کی ہے، ضرورت اس بات کی ہے کہ میرے بھائیوں، اس غیرت کو ذرا زندہ رکھیں۔ کچھ لوگ گھڑی دیکھ رہے ہیں، میرے بھائیوں تھوڑا سا صبر کیجئے، تھوڑا صبر کیجئے گھڑی دیکھنے والوں۔ اور میں آپ کو بتا دوں، آج یہ مسئلہ بھی بتا دوں کہ خطیب جب تک خطبہ دیتا رہے تب تک سننا چاہیے، چاہے کتنا بھی بڑا کوئی آدمی ہو، ذرا کبھی کوئی تاریخ کا ایک حصہ بھی بتا دے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منبر پہ کھڑے ہوئے ہوں اور اپنی بات کیے بغیر اتر گئے ہوں۔ گھڑی مت دیکھیے، باتیں سنیے، ہماری غیرت کیا تھی۔ معتصم باللہ کے زمانے میں ایک خاتون کے ساتھ کسی نے کچھ زیادتی کر دی، وہیں سے ہزاروں کلومیٹر دور سے وہ خاتون چلائی، واہ معتصمہ، اور معتصم باللہ ہزاروں ہزار کا لشکر لے کر دوڑ پڑے۔ اسے غیرت کہتے ہیں۔ آج فلسطین جل رہا ہے،
آج فلسطین میں کتنی بچیوں کی عصمتیں تار تار کی جا رہی ہیں. آج فلسطین میں کتنی عورتوں کی عزتیں لوٹی جا رہی ہیں. آج فلسطین میں کتنے بچوں کو یتیم بنایا جا رہا ہے. میرے بھائیوں ذرا جائزہ لے لیجئے. صحیح ہے کہ ہم اس ماحول میں ہیں کہ ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. ہم نہ فلسطین جا سکتے ہیں نہ یہاں ہم کوئی احتجاج کر سکتے ہیں. بالکل صحیح. ہم جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک کے قانون کی پاسداری بھی ہماری دینی ذمہ داری ہے. سو ہم اپنے ملک کے قانون کی پاسداری کر رہے ہیں. ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. لیکن میرے بھائیوں پوچھوں، کوئی ایک سجدہ، کوئی ایک ہاتھ اٹھا کر ایک دعا کہ اللہ ان مظلوموں کی فریاد رسی کر. یہ ہم کر رہے ہیں کیا؟ اتنا تو کر سکتے تھے، اتنا تو کر سکتے تھے. یہ احساس بھی اس لیے نہیں پیدا ہوا کہ وہ جو غیرت تھی وہ ہمارے اندر سے نکل چکی ہے، وہ حمیت جو تھی وہ ہمارے اندر سے نکل چکی ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ادخلوا فی السلم کافہ، یہ اصول یاد کیجیے. اسلام میں مکمل کی مکمل داخل ہونا ہے. اسلام تھوڑا ادھر سے لینا، تھوڑا ادھر چھوڑ دینا، جہاں اپنا مفاد ٹکرائے اسے چھوڑتے ہوئے آگے بڑھ جانا، یہ اسلام نہیں کہتے ہیں. ادخلوا فی السلم کافہ، مکمل طور پر اسلام کو اپنائیے. یہ اسلام کے جب ہر جزیات کو، ہر چھوٹی بڑی چیز کو اس عقیدت اور اس محبت سے ہم لیں گے کہ یہ ہمارے رب کا فرمان ہے، یہ ہمارے رسول کی سنت ہے، یہ ہمارے دین کی شریعت ہے، تو امت کا مجد، امت کی عزت، امت کی رفعت واپس لوٹ کے آئے گی. آئیے نجدد العہد، اسی عہد کی آج تجدید کریں. لنبلغ المجد، تاکہ ہم عزت رفعت کے اس مقام تک دوبارہ پہنچ سکیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائیں، ہمیں دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں. اللہ نے جو انعام ہمیں عطا کیا ہے اس انعام کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. اس انعام کی جب قدر ہوگی تو انشاءاللہ ہم اپنے دین کو سمجھیں گے. دین کو سمجھیں گے تو دین پر ہم عمل کریں گے. اللہ رب العزت ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، ان الله يأمر بالعدل والاحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأهم وأكبر. قوموا للصلاة.